عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا، یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا۔ عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا، اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی۔ پورا تو بن نہیں سکتی نا، کیونکہ عورت جو ہے، لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ، انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود، عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے۔ صحت میں، عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے، اور ایک مانی ہوئی بات ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے خطرناک کام کیے، بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی، اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا، اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی۔ آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے، یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے، وہ نرم و نازک بننے کی، ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں، یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی، وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے؟ عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے۔ بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے۔ دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا، یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا، افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے۔ تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی ہیں۔ اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے۔ ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا، مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ۔ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں۔ یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ، اور چاند سے مراد، دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے۔ ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے۔ ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے۔ اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے۔ اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا۔
اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے. یہ صرف ہم کیوں کریں؟ یہ ری ایکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے. اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی. ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے؟ انسانیت کی موت ہے یہ. اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے. اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی، باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا قباحت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت. ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے. نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں. جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو، مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے. عورت کو پروٹیکشن دینا، اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں، اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو، ان دونوں کی اس کیفیت میں بالکل فرق ہوگا. کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو، اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا، یہ 2 مختلف معنی رکھتا ہے. جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا. کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں، علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ قانون نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے. باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے. آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو، اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی اہل ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا ہے اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے. تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں. اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے ایک شہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر. اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ؟ اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ 2 کام ڈال دیے جائیں؟ کیا یہ کہا جاتا کہ عورت
گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے، تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے؟ نہیں.